پرسکون اور پرامن ماحول عطا کیا ہے، لہذا میں اسے فتنہ اور فساد کا جڑ قرار نہیں دے سکتا۔ یہ میرا لباس ہے، لہذا میں اسے ننگی انسانیت کا تانا نہیں دے سکتا۔ سامعین مکرم، آج پھر اس صنف نازک پر مختلف انواع کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور آزادی نصرت کے پرفریب نعروں سے ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کہیں فیشن اور کہیں مقابل حسن کے نام پر ان کو سرعام ننگا کیا جا رہا ہے۔ ہر کس و ناقص عورت ذات کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا ہے اور آزادی کے نام پر ان کو بہن، بھائی، بیوی اور ماں کے بننے کے آزاد سے روکا جا رہا ہے۔ عورتوں کو کلبوں اور محفلوں میں نچایا جا رہا ہے اور ان کی عزت اور ناموس کو ہر گلی کوچے میں لٹا جا رہا ہے۔ باریک کپڑوں میں ملبوس ہونا قابل عزت مانا جا رہا ہے۔ بھرے سڑکوں میں مختصر لباس میں پھرنے چلنے کو ترقی کہا جا رہا ہے۔ الامان والاحفیظ، اب تو ان سے کرکٹ اور ہاکی بھی کھلوایا جا رہا ہے اور جسے آزادی نصرت کا نام دیا جا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے، آزادی یہ نہیں کہ عورت بے حیا ہو جائے، فیشن یہ نہیں کہ عورت بے قبا ہو جائے، اسلام ہی ہے سب کے لیے بے مثل چراغ بہنوں، روشنی یہ نہیں کہ عورت بے ضیا ہو جائے۔ سامعین مکرم، یہی ناسور اور ناپاک اور عیاش لوگ قرآنی احکام میں تعویل کر رہے ہیں، علماء ربانیین کو دقیانوسیت کے القاب دے رہے ہیں، عورتوں کو ان کی اصلی مقام اور مرتبہ بتانے والوں کو تنگ نظر کہا جا رہا ہے، عورتوں کو ان کا حق دلوانا ظلم بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے مسلم حکمران بھی ان ناپاک نعروں کے مستی میں جھوم رہے ہیں۔ مسلمانوں کے نام نہاد دانشور اور غیر مسلموں اور فرنگیوں کے تقلید میں پیش نظر آ رہے ہیں۔ افسوس میرے مسلمان بھائیوں، اب تو اپنی ہوش کا ناخن لیجئے، اب تو اپنی ضمیر کو جھنجھوڑیے، خدا را اب تو اپنی قومی حمیت اور ایمان غیرت سے کام لیجئے، ورنہ سنیے تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تمہیں عزیز الحق مرحوم کے اشعار جگاتے ہیں۔ دستے قدرت نے بتا کر حسن کو عریا کیا، ابر میں پانی شرر کو سنگ میں پنہا کیا، در صدف میں سیم وزر کو کان میں مخفی کیا، جب کبھی باہر نکالا در بدر حیرا کیا، مالین البراء۔ ماشاءاللہ۔